السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا صدق الله العظيم۔ میرے بھائی اور دوستو، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے برتر، سب سے خوبصورت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہستی کو پیدا فرمایا اور سارے عالم کے انسانوں کے لیے نبی کا اعلان فرمایا کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جميعا، کہ اب میں ساری دنیا کے انسانوں کے لیے رسول بن کر آیا ہوں۔ ہائے ہائے، آپ کا ظاہر بھی اتنا خوبصورت ہے اور آپ کی زندگی بھی بہت خوبصورت۔ میں آپ کو مختصر اللہ کے نبی کا حلیہ بتاتا ہوں۔ آپ تشریف لے جا رہے تھے مکہ سے مدینہ، مکہ چھوڑ کر مدینہ۔ راستے میں بھوک لگی، کھانے کا کوئی سامان تھا نہیں، تو آپ نے ایک خیمہ دیکھا، وہاں گئے تو ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا اماں کچھ کھانے کے لیے ملے گا؟ کہنے لگے بیٹا قحط کا زمانہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو۔ ایک بکری کھڑی تھی، بالکل لاغر، کمزور، اس کے جسم پر سوائے کھال کے کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اماں اگر آپ اجازت دیں تو دودھ دوں۔ کہنے لگے بیٹا اتنی کمزور ہے، لاغر ہے، سوائے کھال کے اس کے جسم پر کچھ بھی نہیں، یہ کیسے دودھ دے گی؟ آپ نے فرمایا اجازت تو دیں۔ کہا ٹھیک۔ اب چونکہ ایک عجیب سا واقعہ ہو رہا ہے ایسی بکری کے بارے میں کہ جو اتنی کمزور ہے، لاغر ہے، چل بھی نہیں سکتی ہے، تو وہ یوں آپ کو غور سے دیکھنے لگی کہ یہ نوجوان کیا کرتا ہے۔ آپ نے بکری کے تھن میں جو ہاتھ لگائے وہ نیچے ہو گئے، دودھ سے بھر گئے۔ آپ نے برتن لیا، دودھ نکالا اور اپنے تینوں ساتھیوں کو پلایا اور خود بھی پیا۔ پھر دوبارہ دودھ نکالا، برتن بھر کے اس بوڑھی اماں کو دیا اور آپ چلے گئے۔ جب شام کو ان کا خاوند آیا ابو معبد، تو کہنے لگا یہ دودھ کہاں سے؟ کہ اس بکری سے۔
بکری اتنی لاغر ہے، اتنی کمزور ہے، سوائے کھال کے اس کے جسم پر کچھ بھی نہیں، یہ دودھ کیسے دے سکتی ہے؟ کہاں ایک نوجوان آیا تھا، اس کے ہاتھ میں اتنی تاثیر تھی یہ جادو کہ اس نے تھنوں کو جیسی ہاتھ لگایا سارے برتن دودھ سے بھر گئے۔ تو کہنے لگا ان عقیلی، بتاؤ کیسا تھا؟ تو اب اس نے کیا کہا وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلا لم تطر به ثعلا وسيم قسيم في عينيه دعج في أشفاره وضف في صوته سحل في لحيته كثاثة في عنقه سطح أكهل أحبر أزج أكرم وإن سمت فعليه الوقار وإن تكلم علاه البهار۔ سبحان اللہ، کیا الفاظ تھے اس اماں کے، اماں کیا الفاظ بول گئی۔ آج تک بڑے بڑے علماء تھک رہے ہیں ان الفاظوں کے ترجمہ کرتے ہوئے۔ کہنے لگی کہ میں تمہیں کیا بتاؤں، ایک شخص کو دیکھا کہ مجھے لگا کہ 14ویں کا چاند کپڑے پہن کر زمین پر اتر آیا۔ ظاہر الوضاء ابلج الوجه، خوبصورت چہرہ، حسین و جمیل چہرہ۔ ایک اور حدیث میں اس کے ساتھ جوڑ لیتا ہوں، عظیم الحامہ، خوبصورت سر، بڑا، واسع الجبین، چوڑا ماتھا، خوبصورت ماتھا، کھلا ہوا، اظہر اللون، کلیوں جیسا چمکتا ہوا خوبصورت۔ پھول میں اتنی چمک نہیں ہوتی لیکن کلی میں چمک ہوتی ہے، تو کلیوں جیسا رنگ چمکتا ہوا۔ ازج لحوائج، لحواجب، یہ گولائی خوبصورت، خوبصورت، یہاں سے ایسے یہ پورا گولائی خوبصورت، من غیر قرن، یہاں بال نہیں، یہ بالوں سے خالی تھا۔ جس کے بال ہوتی ہے بیچاری کے، وہ نکالتے نکالتے ہائی ہائی بھی کرتی اور نکالتی بھی ہے۔ من غیر قرن، یہاں بال نہیں، بینہما یرقن یضرہ الغضب، یہاں بیچ میں ایک وین تھی، جب آپ غصہ ہوتے تھے تو وہ یہاں یوں حرکت کرنے لگتی تھی، ایسے ایسے۔ اس سے معلوم ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی غصے میں ہیں، اور جب آپ غصہ ہوتے تھے تو برداشت کرتے تھے، نکالتے نہیں تھے، برداشت کرتے تھے۔ فی عینیہ دعج، آپ کی خوبصورت آنکھیں، فی عینیہ دعج، آپ کی خوبصورت آنکھیں، اشکل، لمبی، اہدب، بغیر سرما کے سرما لگائے ہوئے، انجل، ابرج، اہدب، احبل، ادعج، یہ سب میرے نبی کے آنکھوں کے نام ہیں جو اللہ نے اتنے خوبصورت نام آپ کو دیے ہیں، کسی کو بھی نہیں دیا، اتنا خوبصورت۔ جل نظرہ الملاحدہ، جب آپ نظر اٹھا کے کسی کو یوں دیکھتے تھے
تو سب کی نظریں یوں ہو جاتی تھی، سب کی نظریں یوں ہو جاتی تھی۔ کسی میں ہمت نہیں تھی کہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ سے بات کر سکے، سب کی نظریں یوں ہو جاتی تھی۔ فی اشفارہ وقف، آپ کے خوبصورت بال، ضلع الفم، آپ کے خوبصورت ہونٹ کھلے ہوئے کھلے ہوئے، اشنب براق الثنایا، آپ کے گلائی میں خوبصورت دانت۔ جب آپ کبھی مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکل کر دیواروں پر پڑتا ہوا نظر آتا تھا۔ اتنے خوبصورت دانت اللہ نے ہمارے نبی کے بنائے تھے کہ جب بھی آپ مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکل کر دیواروں پر پڑتا ہوا نظر آتا تھا۔ ثعلى الخدین، آپ کے خوبصورت گال، ثعلى الخدین، آپ کے خوبصورت گال، قص اللحیہ، آپ کی خوبصورت داڑھی، گھنی گھنگری والے بال سر میں اور داڑھی میں بھی، 14 بال سفید تھے، ایک روایت میں 20 بال سفید تھے داڑھی کے اور سر کے ملا کر 20 بال سفید تھے، اور آپ کی آواز میں جادو تھی، فی صوتہ سحر، آپ کی آواز میں جادو تھی۔ ایسی آواز، آپ سے کوئی بات کرتا تو آپ کی آواز ایسی کشش تھی کہ وہ کھینچا ہوا چلا آتا تھا، اتنی کشش تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں۔ طفیل بن عامر بڑے سردار ہیں، مکے میں آئے، لوگوں نے کہا ایک جادوگر ہے جو اس کے سنتا ہے اسی کی ہو جاتا ہے، تم اس کی بات نہ سننا ورنہ تم بھی اسی کے ہو جاؤ گے۔ تو اس نے روئی لی اور اپنے کانوں میں لگا کہ مجھے ان کی بات سننی ہی نہیں ہے۔ طواف کرتے ہوئے آپ پر نظر پڑی، آپ ایک طرف کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، تو جیسی نظر پڑی تو دل کھنچ گیا، کہنے لگا من ہوا، وہ کون ہے؟ تو مکہ والے کہنے لگے یہی ہوا، یہی وہ جادوگر ہے، یہی وہ جادوگر ہے۔ تو طفیل کہنے لگے جی میں کافی بڑا ذمہ دار آدمی ہوں، وہ اتنا خوبصورت انسان میرے خیال میں وہ جادوگر تو نہیں لگتا، چلو میں اس سے ملتا ہوں، اگر اچھی بات ہوگی تو لے لوں گا، غلط ہوگی تو چھوڑ دوں گا۔ وہ آپ کے پاس آیا اور بیٹھ گیا، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے اپنے سلام پھیرا تو اس نے کہا ما تقول یا محمد، محمد کیا کہتے ہو ذرا سناؤ۔ تو آپ نے چند جملے بولے، چند جملے، فرمایا ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ ایک دم وہ تڑپ اٹھا۔ میں آپ کو اگر اس کا ترجمہ بھی بتاؤں تو آپ کو کوئی کشش نہیں ہوگی، لیکن وہ اہل عرب تھے، ترجمہ سمجھتے تھے، تو وہ ایک دم کہنے لگے اعد فقلنا فقد بلغنا قاموس البحر، ارے دوبارہ سناؤ، دوبارہ سناؤ۔ یہ ایک جملے نے 7 سمندر کا پانی پی لیا۔ تو آپ نے پھر دوبارہ سنایا ان الحمد للہ
احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ کہنے لگے مجھے کلمہ پڑھا دے، تو اتنی کشش تھی آپ کی آواز میں، اتنی کشش تھی آپ کی آواز میں کہ کوئی بھی سنتا کھینچا ہوا چلا آتا تھا۔ تو میرے بھائیو، ہماری زندگی بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی جیسے بنائیں۔ ہم اپنی زندگی کو بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ڈھالیں۔ اللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بری چیز سے ہم سب کے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔